یہ بتائیں کہ آپ پہلے گئے یہاں سے فلوٹیلا میں، اور پھر وہاں پہ آپ نے قید بھی دیکھی، حالات بھی دیکھے، ساری ہم نے باتیں کی تھیں، تو اس کے بعد جب آپ کافی دیر گزر چکی ہے تو اب آپ کے کیا جذبات ہیں؟ اور ہم نے یہ بھی سنا کہ آپ دوبارہ سے پھر کوئی تیاری پکڑ رہے ہیں، تو کیا کرنے جا رہے ہیں آپ؟ بارسلونا میں جا رہا ہوں ٹھیک ہے، دوبارہ. بارسلونا میں لبریشن لیب گلوبل سمود فلوٹیلا کے ایک آپ سے سبسیڈری ہے، انہوں نے ایک انفلوئنسرز کا ایک بہت بڑا کنونشن گلوبلی رکھا ہے. پاکستان سے انہوں نے مجھے دعوت دی ہے، ٹھیک ہے، پاکستان سے انہوں نے فاطمہ بھٹو کو دعوت دی ہے. تو ہم جا رہے ہیں، میں تو جا رہا ہوں. اس میں ویزا اگر اسپین کی حکومت نے دیا 6-7 تاریخ کو پتہ چل جائے گا، تو میں 10 تاریخ کو اس فنکشن میں انشاءاللہ شرکت کروں گا. اور وہیں سے 12 تاریخ کو یورپین فلوٹیلا، گلوبل سمود فلوٹیلا کا یورپین جو پارٹ ہے وہ بارسلونا سے روانہ ہوگا سمندر کے راستے غزہ کی طرف، محاصرے کو ختم کرنے کے لیے اور اس صورتحال کے توڑ کے لیے. تو میری کوشش ہوگی کہ وہاں بھی بیٹھ سکوں، لیکن وہاں اگر نہیں بیٹھ سکا تو 25 کو ایشین اور افریقن فلوٹیلا ترکی سے نکلے گا، اس فلوٹیلا پہ میں انشاءاللہ اس کے اوپر بیٹھوں. یہ بتائیں کہ یہ فلوٹیلا اب اسی لیول کا ہے، اس سے کم ہے کیا؟ اس کی ماہیت کیا ہوگی؟ دیکھیں اس دفعہ تو یہ بہت بڑا فلوٹیلا ہے، انسانی تاریخ کا سب سے بڑا فلوٹیلا ہوگا. مور دین 100 کنٹریز، مور دین 100 شپس اور مور دین 1000 پارٹیسپینٹس، جس میں لائرز، جرنلسٹ، شوبس کے لوگ، پولیٹیکل لیڈرشپ، سوشل لیڈرشپ اور ممبر پارلیمنٹیرینز اور مختلف ہر طبقے کے لوگ جو ہیں اس کے وہ اسپورٹس مین وہ اس کے اندر وہ ہوں گے. اور یہ حقیقت میں یونائٹڈ نیشن ان ریئل عوامی اقوام متحدہ ہوگا کہ جو فلسطین کو، وہ کہتے ہیں انسانیت کو بچانا ہے تو فلسطین کو بچاؤ، جو انسانیت کی بقا اور دفاع کے لیے فلسطین کی طرف موو کریں گے کہ اس انہیومن سیج کو توڑ دیں، ہیومینیٹیرین اسسٹنس کوریڈور کو اسٹیبلش کریں، جینوسائیڈ کے پرپیٹریٹرز کو کیفر کردار تک پہنچائیں اور فلسطین کی لبریشن کی طرف دنیا کو متوجہ کریں. ٹھیک ہے، تو آپ کہہ رہے ہیں کہ اب تک کا یہ سب سے بڑا قافلہ ہوگا، سب سے بڑا قافلہ ہوگا انسانی تاریخ کا. اور میں پھر یہ کہوں گا کہ یہ قافلہ تو ہماری طرف سے جانا چاہیے. 60 مسلم ممالک، 2 ارب کی آبادی، OIC جیسے تنظیم کے جس کی چارٹر کا بنیادی مقصد، چارٹر میں جس نے جو بنیادی مقصد ہی تنظیم کا یہ لکھا ہے فلسطین کی آزادی، مسجد اقصیٰ کی آزادی. لیکن بدقسمتی سے امت کے حکمران طبقے میں بھی ایک غفلت ہے اور عوام الناس میں بھی وہ بیداری نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو اب آپ یہ بتائیے کہ آپ پہلے ہو کے آئے ہیں، آپ موت کے منہ سے باہر آئے ہیں، اور آپ سوچتے نہیں ہیں یا آپ کی فیملی یا باقی لوگ، اور جس طرح آپ کو خود خیال نہیں آتا، یعنی جب آپ پہلے قید میں گئے تھے تو جو میری آپ سے گپ شپ ہوئی تھی تو آپ نے کہا کہ مجھے بھی ایک مرتبہ لگا تھا کہ آپ مجھے یہ یہاں سے مار کے ہی بھیجیں گے، زندہ میں واپس نہیں جاؤں گا. آپ کیا سوچتے ہیں اگر پیچھے مڑ کے دیکھتے ہیں، اور اب آگے کے نتائج کیا ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں یہ بات آپ کی ٹھیک ہے، یہ ایک بہت ریسکی مشن، ہائی ریسکی مشن ہے. یہ کوئی سیلفی بوٹ نہیں ہے، یہ کوئی کارپوریشن کا کوئی سمندری سفر بھی نہیں ہے. یہ ایک ہائی رسکی مشن کئی حوالے سے، یعنی ایک حوالے سے تو یہ ہے کہ ہم سویلین ہیں اور میڈیٹرینین سب سے سرکش سمندر ہے، سب سے سرکش سمندر ہے، اس میں سی سٹارمز ہوتے ہیں. گزشتہ دفعہ بھی ہم کئی دفعہ بالکل موت کے منہ میں چلے گئے سمندری طوفانوں کی وجہ سے. ایک تو یہ، دوسرا گزشتہ دفعہ بھی ڈرون کی پروازیں، ہیلی کاپٹر اور جس کو کہتے ہیں نا کوڈ کاپٹر، ہیگزا کاپٹر، یہ سارے تھے اور حملے بھی ہوئے. اس دفعہ تو میڈیٹرینین میدان جنگ ہے، ایک فل فلیج میدان جنگ ہے. آپ کو پتہ ہے وہاں بحری بیر امریکہ کے موجود ہیں اور حملے ہو رہے ہیں اسرائیل کے بھی، اور پورا ایک جنگ جاری ہے. اور تیسری چیز یہ ہے کہ اب تو اسرائیل اس سے زیادہ خونخوار ہو گیا ہے، کیونکہ آپ دیکھیں اس وقت وہ لبنان کے اوپر حملہ آور ہے، اس وقت وہ ایران کے اوپر حملہ آور ہے، اس وقت وہ غزہ کے اندر جینوسائیڈ کو جاری رکھا ہوا ہے، اور پوری دنیا کے احساسات اور جذبات کے الارم غیر انسانی، انسان دشمن قوانین پاس کر رہا ہے، وہ کوئی خاطر میں نہیں لاتا، کسی کو خاطر میں نہیں لاتا. تو رسک ہے. لیکن دیکھیں نا، جب آپ ایک طرف اس رسک کو دیکھیں اور دوسری طرف دیکھیں کہ انسانیت خطرے میں ہے، اور پھر وہ لوگ آپ دیکھیں نا، یورپ کے لوگ دیکھیں نا، میرا تو مسجد اقصیٰ سے، ارض الانبیاء سے، غزہ اور فلسطین سے ایمان کا رشتہ ہے، میرے پیغمبر کی امانت ہے، حضرت عمر کی امانت ہے، میرے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کی امانت ہے، اور وقف ہے امت کا، تیسرا حرم ہے، قبلہ اول ہے. تو میرے تو یہ سارے رشتے ہیں.
ان کا رشتہ تو انسانیت کا ہے. اگر وہ اپنی زندگیوں کو خطرے میں ڈال رہے ہیں تو ہم کیوں نہیں ڈال سکتے؟ میں تو پوچھتا ہوں کہ دیکھیں کل ہم نے حشر کے روز اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جانا ہے شفاعت کے پروانے کے لیے, کوثر کے جام کے لیے, اور رسول اللہ کی امت جس طرح کٹ رہی ہے, آپ دیکھیں تھرمو بیرک بم جس کو خود یونائٹڈ نیشن ایکسیپٹ کر رہے ہیں, 3500 ڈگری سینٹی گریڈ تک ٹیمپریچر. 3000 سے زائد فلسطینی ایسے ہیں جو شہید ہو چکے ہیں اور جن کا کوئی باقیات نہیں ملا, تخلیل ہو گئی, ان کی ہڈیاں تک ہوا میں بکھر گئی, کچھ پتہ نہیں چلا. یہ سب کچھ ہمارے آنکھوں کے سامنے ہو رہا ہے اور ہم گھروں میں بیٹھے ہیں, ہمارے اندر کوئی کسک نہ ہو, کوئی بے چینی نہ ہو, کوئی اضطراب نہ ہو, ہمارے اندر کوئی جذبہ پیدا نہ ہو. تو رسک ہے, لیکن رسک کے بغیر ہم اس بہت بڑے خطرے سے, جو اس کو میں تاتار سے بھی بڑا خطرہ سمجھتا ہوں, جس نے عالم اسلام کو گھیرے میں لیا ہوا ہے, پہلا قبلہ جس کے قبضے میں ہے اور 2 حرمین جس کے نشانے پر ہے, اس کو ہم بچا نہیں سکتے. تو اگر ہم اپنی ایمان کو نہیں بچا سکتے تو زندگی کی کیا حیثیت رہ گئی ہے؟ تو اس لیے یہ ضروری ہے کہ ہم رسک لیں. اب آپ کو کیا لگتا ہے کہ جب آپ جس طرح سے آپ کو پہلے گرفتار کیا گیا تھا, آپ اسرائیلی قید میں تھے, اس دفعہ تو جو جنگ کی صورتحال ہے, جو معاملات ہیں, وہ تو اس سے سخت اقدام اٹھائیں گے. بالکل, اس دفعہ تو وہ گزشتہ دفعہ بھی انہوں نے یورپین کے ساتھ بھی, جو کہ ایک عام وہ یہ تھا کہ جو گوری چمڑی ہے اس کو یہ لوگ دوسری طرح ڈیل کرتے ہیں, اور جو کلرڈ پیپل ہیں ان کو جو, لیکن گزشتہ دفعہ انہوں نے ان کے ساتھ بھی اچھی خاصی زیادتی کی, اور اس کی سب سے بڑی مثال گریٹا ہے کہ جس طرح گریٹا کے اوپر تشدد کیا گیا, تو وہ کریں گے. ان کو کسی چیز کی پرواہ نہیں ہے, اور اس بات کا امکان ہے کہ موسم بھی خراب ہے میڈیٹرین کا, پھر میڈیٹرین میں جنگ بھی ہے, پھر اسرائیل ڈرون حملے بھی کرتا ہے, پھر اگر ہم کسی طریقے سے پہنچ جائیں تو ظاہر اس بات کا بہت زیادہ امکان ہے کہ ہم دوبارہ جیل کے اندر جائیں, قید کے اندر جائیں. اور جس طرح انہوں نے پہلے بھی فلوٹیلا کو ٹیررسٹ ڈکلیئر کیا تھا, ابھی بھی ان کا ہاں لا موجود ہے کہ جو فلوٹیلا پہ آئے گا وہ ٹیررسٹ ہے, اور اس کو ہم ٹیررسٹ کی طرح ڈیل کریں گے. تو جس طرح انہوں نے اب لاز بنائے ہیں فلسطینی قیدیوں کا کہ وہ قیدیوں کو پھانسی پہ دے سکتے ہیں اپنے قانون کے مطابق, تو اس بات کا تو بالکل امکان ہے کہ ہم وہ قید بنا لیں اور ہمیں قتل کر دیں. لیکن میں پھر یہ کہوں گا کہ یہ ساری چیزیں پیش نظر ہیں, اور جو لوگ جا رہے ہیں ان سب کے پیش نظر یہ چیزیں ہیں, اور میری پیش نظر بھی ہیں. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایمان کا تقاضا ہے کہ اس وقت سود و زیاں سے بالا تر ہو کر, زندگی اور موت کے خطرات سے اور فلسفوں سے بالا تر ہو کر, جمع و تفریق سے بالا تر ہو کر, انسانیت کی بقا اور فلسطین کی دفاع کے لیے حرمین شریفین اور قبلہ اول کی دفاع کے لیے اٹھا جائیں, اور جو بھی خطرہ ہو اس کو انگیخ کیا جائے.